جس سے اللہ محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اہل ایمان اسی سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، بدر و احد کے غازی۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور مسلمانوں کے طور طریقے اور بدعات، خرافات اس ماہ مبارک ماہ محرم میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالی صحیح اور حقیقی دین کا پیروکار اور صحابہ کے راستے پر چلنے والا اور انہی کے مطابق ایمان لے کے آنے والا مسلمان اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام اس حوالے سے بھی بڑا دل خراش گزرتا ہے کہ خاص طور پر اس محرم کے مہینے میں نفوس قدسیہ رسول اللہ کے شاگرد صحابہ کرام کی عظیم جماعت، جن کے تعلق، جن کے واسطے اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین آج میرے اور آپ کی پہنچ میں دیا ہے، اس ماہ محرم الحرام میں بعض صحابہ اہل بیت کی آڑ لے کے ایک بہت بڑی تعداد کو ایک عظیم نفوس قدسیہ پر لعن طعن اور اپنی زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ، ایک گروہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے یا ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اگر صحابہ کی عظیم جماعت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لیا جائے تو خدا کی قسم ہمارا دین سلامت ہی نہیں رہتا۔ وہ ہستیاں، وہ مبارک اور روشن چہرے جن کی تعریف میں، جن کے اوصاف اور جن کی خوبیاں اور خصلتیں بیان کرنے میں قرآن مقدس پیش نظر آئے، آج معاذ اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں اللہ عزت والا قرار دے، جن کے ایمان کو معیار، ترازو، کسوٹی قرار دیا جائے۔ ایسے بدبخت اور ایسے دین سے دور لوگ کے انہی صحابہ کو کہ جن کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، حضرت جبریل امین جن کے ایمان کی اور جن کے جنت میں جانے کی گواہییں، سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، بھلا کون بے وقوف کائنات میں ہو سکتا ہے جو انہی پر انگلی دراز کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان مجھ جیسا ادنا سا طالب علم بھلا کیا بیان کر سکتا؟ اگر قرآن مقدس کو کھولیں تو بارہا بار کبھی اللہ تعالی مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی اللہ تعالی انصار مدینہ کے اعصار کی
مثالیں پیش کرتے ہوئے امت محمدیہ کے لیے رول ماڈل سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں اہل قباء کی تعریفیں ہوتی ہیں، اہل بدر کی تعریفیں، اہل احد کی تعریفیں، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کی تعریفیں، بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کا رسول اللہ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، اللہ ان کی تعریفیں، ان کی خوبیاں، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں قرآن مقدس میں بیان فرمائے، ہمارے لیے مثال بنائے، ہمارے لیے روشن ستارے جگمگائیں۔ اور کتنی بدبختی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور انہی صحابہ پر اپنی انگلی کو دراز کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، جب انسان کے لیے بدبختی لکھ دی جائے پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کن پر بات کر رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تعالی سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ محترم بھائیو، صحابہ پر طعن کرنا، ان کو معاذ اللہ گالم گلوچ کرنا، یہ منافقین کا شیوا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین و انصار کی آپس میں تھوڑی سی انبن ہوئی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سرغنہ، منافقوں کا سردار، مہاجرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اب جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے، اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، انصار مدینہ بھی ساتھ ہیں، مہاجرین بھی ساتھ ہیں، وہ بدبخت کہنے لگا جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، نکال دور کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا معاذ اللہ کہ ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ صحابہ کی شان میں ایسے نامناسب جملے اور الفاظ کہے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اللہ نے فوراً حضرت جبریل امین کو قرآن مقدس کی آیات دے کر کے سینہ پاک پر، سینہ اطہر جناب محمد الرسول اللہ پر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کون عزت والا ہے، کون عزت والا ہے اور کون ذلیل اور ذلت والا ہے۔ رب کا اعلان۔ اس وقت روئے زمین پر صرف صحابہ اکرام کی جماعت تھی مومن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کا اعلان ہے سورۃ منافقون میں، اللہ نے اس کا ذکر بھی منافقون میں کیا ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ رب اعلان فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے، مدینہ جب لوٹ جائیں گے، اس جنگ سے جب واپس پلٹیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، پھر ہم مدینہ میں جا کے ہم عزت والے جن کی عزت نہیں ہے، جو ذلیل ہیں، انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ یقولون، رب اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ منافق ایسا کہتے ہیں کہ یہ عزت والے ہیں اور ان کے سوا باقی ذلت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بدبخت نے یہ جملہ کہا تھا، رب کا اعلان ہوا، اللہ اکبر، اللہ نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ،
वलिलमुमिनीन। ओ बदबख्तो सुनो, इज़्ज़त तो अल्लाह की है, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला, मर्तबे और शान वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, असल इज़्ज़त तो अल्लाह के रसूल की है। वलिल मुमिनीन, और जो रसूल के पैरोकार, ये जो मोमिनों की जमात है, असल इज़्ज़त तो अल्लाह ने अपने रसूल के इन शागिर्दों, उन सहाबा को अता फरमाई। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना, इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और अहले ईमान के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, अगर मुनाफिक नहीं जानते तो उनका अपना कसूर है, उन्हें क्या पता। अब्दुल्ला बिन उबई बदबख्त ने कहा था हम इज़्ज़त वाले निकाल देंगे दूसरों को। अल्लाह कहते हैं इज़्ज़तें तुम्हारे लिए नहीं हैं, इज़्ज़तें और मुकाम तुम्हारे लिए नहीं हैं, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। जिस वक्त ये आयत मुबारका रसूलुल्लाह के सीनाए अतहर पर नाज़िल हुई, रब्बे काबा की कसम, पूरी रुए ज़मीन पर सहाबा की जमात के अलावा कोई दूसरा मोमिन था ही नहीं, सिर्फ सहाबा की जमात थी। ये खिताब टोटल सारे का सारा सिर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जाता है। उस वक्त रुए ज़मीन पर सिर्फ नफूस कुदसिया हज़रत अबू बकर व उमर, उस्मान व अली, तला व ज़ुबैर, साद व सईद, आपके सहाबा किराम जिनको आज माअज़ल्लाह मातून किया जाता है, लेकिन उनकी इज़्ज़त में खुदा की कसम कोई शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। सय्यदा आयशा सदीक़ा ताहिरा, मेरी और आपकी रूहानी अम्मी जान सय्यदा को कहा गया रज़ियल्लाहु अन्हा, कहने लगा, कहने वाले ने कहा सय्यदा रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए और लोगों ने जनाबे अबू बकर और उमर के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी हैं। मुनाफ़िकों ने, बदबख्तों ने हज़रत अबू बकर और उमर को नहीं छोड़ा। सय्यदा आयशा सदीक़ा से कहा जा रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। सय्यदा फरमाती हैं अबू बकर और उमर दुनिया से चले गए, उनका अमल मुनक़ते हो गया, उनका अमल मुनक़ते हो गया, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी कि मेरे अबू बकर और उमर का अमल मुनक़ते हो। अल्लाह ने इन बदबख्तों को पैदा कर दिया, ये उनके ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे। अल्लाह अबू बकर व उमर व उस्मान व अली के दर्जात में बुलंदी अता फरमाता जाए। अल्लाह को ये मंजूर ही नहीं था कि अबू बकर व उमर नफूस कुदसिया के अमल में कोई इनक़ता, उनके दर्जात में कोई रुकावट पैदा हो। ये उनके ख़िलाफ़ बकवासें करते रहेंगे, अपने लिए जहन्नम की राहें चुनते रहेंगे, जहन्नम का बालन बनते रहेंगे, और इनकी ज़बानों की वजह से अल्लाह ताला अबू बकर व उमर के दर्जात में बुलंदियाँ मज़ीद अता फरमाता जाएगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनों की है। असल इज़्ज़त के मालिक और वारिस यही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तो सहाबा से मोहब्बत करे, अल्लाह तो सहाबा से प्यार करे, उनकी तारीफ़ें करे, और बदबख्त सहाबा पर उंगलियां उठाएं। उठाइए कुरान मुक़द्दस, उठाइए अल्लाह की किताब और देखिए रब किस तरह अपने सहाबा से मोहब्बत का ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। निकालिए सूरत तौबा आयत नंबर 108 निकालिए, देखिए। अल्लाहु अकबर। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू। मस्जिद कुबा का अल्लाह ने ज़िक्र किया। मस्जिद कुबा मुनाफिकों ने मस्जिद ज़िरार बनाई, मुनाफिकों ने मस्जिद ज़िरार बनाई।
کس لیے؟ تاکہ اس میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، منصوبے بنائیں گے، مکر و فریب کریں گے، چالیں چلیں گے۔ صحابہ سمجھیں گے ہم مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مسجد کا لبادہ اوڑھ کے، دین اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے مسلمانوں کی رگیں کاٹیں گے، مسلمانوں کو لڑائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد بنی ہوئی ہے جی بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ ان کے پاس مسجد ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ اٹھائیے قرآن مقدس، نکالیے سورۃ توبہ، پڑھیے، مسجد زرار کا تعلق اور ذکر قرآن میں منافقین نے بنائی۔ کس لیے بنائی؟ بیٹھ کے اس میں پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد زرار کے مقابلے میں مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد قباء کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے چلے اور مسجد قباء کے صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہر ہفتے والے دن کبھی سوار ہو کے کبھی پیدل مسجد قباء میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ قباء کا ذکر، مسجد قباء کا ذکر اور اہل قباء، وادی قباء کے رہنے والے نبی کے صحابہ، اللہ نے قرآن اتارا ان صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ قباء میں رہنے والے کچھ میرے بندے، میرے نبی کے پیروکار، وفادار، وفا شعار ایسے ہیں کہ جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، پاکیزہ رہنا، پاک رہنا، صاف رہنا، نجاست اور گندگی سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو دور کرنا، نجاست و گندگی سے، طہارت و پاکیزگی کی فکر میں رہتے ہیں، مٹی سے طہارت، پانی سے طہارت۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وادی قباء میں رہنے والے کچھ صحابہ، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو طہارت سے، پاکیزگی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اعلان کیجئے واللہ یحب المطہرین، اللہ ان صفائی اور طہارت والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ کون تھے وہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کا ٹکڑا نازل ہوا؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو، صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کون تھے؟ نبی کے صحابہ تھے جن کے بارے میں رب کا اعلان ہوا، اللہ کہنے لگے، فرمانے لگے، ارشاد ہوا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ رب تو ان سے محبت اور پیار کرے اور میرے دل میں نفرتیں، عداوتیں اور بغض، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اہل ایمان اسی سے پیار اور محبت کرتے ہیں جن کے دل میں سچا ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون صحابہ، کون نبی کے شاگرد، نبی کے وفادار اور وفا شعار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مضبوط کیا اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ نبی کی تقویت کے لیے، نبی کو مضبوط فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت تیار کی، صحابہ دیے اللہ کے پیغمبر کو کہ آپ کی جمعیت مضبوط ہوگی،
آپ کا رعب اور دبدبا، آپ کی دھاک دشمن پر ان صحابہ کی وجہ سے بیٹھے گی۔ یہ آپ کے وفادار، وفا شعار، آپ کے آبرو کے ایک اشارے پر اپنی گردنوں کو کٹوانا اپنے لیے سعادت سمجھنے والے یہ آپ کے جانثار اور وفادار آپ کو صحابہ دیے۔ رب اعلان فرماتے ہیں وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، آپ کی تائید فرمائی اپنی طرف سے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ، جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ اے میرے نبی محترم ہم نے آپ کو تقویت بخشی ہے۔ مومنوں کی جماعت کے ساتھ آپ کو مومنوں کا گروہ، مومنوں کی جماعت، مومنوں کا لشکر دیا ہے آپ کو تقویت دینے کے لیے، آپ کو بارعب بنانے کے لیے ہم نے آپ کی مدد، آپ کی نصرت مومنوں کی جماعت کے ساتھ کی ہے۔ وہ کون تھے جن کو اللہ فرما رہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ؟ وہ صحابہ تھے، حضرات صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کے بعد اگر کوئی مجاہد جہاد کرنے والا، اگر کوئی سخی سخاوت کرنے والا زمین و آسمان کے کلابے سخاوت سے بھر دے، خدا کی قسم صحابہ کرام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے چند کھجوریں اللہ کی راہ میں دی۔ اس بات کا بھی اعلان اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں، سورۃ حدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک تو اللہ ہے۔ کیا ہوا جو چند روز اور چند ایام کے لیے تمہیں مالک بنا دیا ہے، تمہاری دسترس میں مال دے دیا ہے، وسائل تمہارے جوتے کی خاک بنا دی ہے، کیا ہوا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مال اور زر کے مالک تو ہم ہیں، یہ ہمارا ہے، ہم نے تو دیا ہے امتحان کے لیے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اس کا حقیقی دائمی اصلی مالک تو اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، رب نے اعلان فرمایا سنو، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بدر و احد کے غازی اور سخی، اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ آئے انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا، تبوک و حنین میں حصہ لیا، یرموک میں گئے، قادسیہ میں گئے، بڑے بڑے عظیم مار کے لڑے، اپنی جانوں کو کٹوایا، مال کے منہ مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے مال خرچ کیا ہے اور بدر و احد میں شریک ہو کر کے اپنی جانوں کو کٹوایا ہے، وہ صحابہ
اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا عمل آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا اور آج کے مسلمان کا عمل اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے صحابہ کا خدا کی قسم کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل لے کے آئے، یہ جو السابقون الاولون ہیں، تم فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے ہو، ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے جو تبوک میں، یرموک میں، حنین میں شریک ہوئے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کن کا؟ ابو بکر و عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون تھے وہ؟ فتح مکہ سے پہلے والے وہی تو ہیں۔ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، بدر و احد کے غازی، فتح مکہ سے پہلے مکہ کو چھوڑنے والے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اللہ تو فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو کہتا ہے صحابہ تم میرے ان غازیوں کے عمل کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ لا یستوی، یہ اللہ کا اعلان ہے، سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بڑے ہیں، اعظم درجہ، ان کے درجے بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، اپنی جانوں کو کٹوایا، مجاہد بنے، غازی بنے، شہید ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر اور ثواب فتح مکہ سے پہلے والے میرے مجاہد اور غازی اور سخی ان صحابہ کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور کا کوئی اپنے آپ کو کہنے والا کھڑا ہو کہ ان صحابہ پر زبان دراز کرے جن کا مقابلہ صحابہ ہی نہ کر سکے، جن کا مقابلہ تبوک و حنین میں، دیگر جنگوں میں شریک ہونے والے عظیم صحابہ اور مجاہد ان صحابہ کا مقابلہ نہ کر سکے، اور میں ان پر انگلی اٹھاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے تو انہیں بچا لیا، یہ تو قیامت کی رسوائی سے محفوظ ہیں، یہ مومنین کی جماعت، عظمت صحابہ۔ قرآن مجید کا 5واں مقام سورۃ تحریم ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ رب کا اعلان ہے والذین آمنوا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، سورۃ تحریم ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قیامت والے دن اپنے رسول کو اور جو میرے رسول کے ساتھ تھے ان کو رسوائی سے، ضلالت سے، گمراہی سے، اندھیروں سے ہم بچا لیں گے، ہم بچا لیں گے۔ کون تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ ہجرت میں کون ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ ہجرت فرمائی؟ کس کا انتخاب فرمایا؟ کس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلا کرتے اور فرماتے یا عمر، عمر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کون تھے وہ جن کے بارے میں فرمایا کرتے ما ذر عثمان ما عملا، عثمان عمل چھوڑ دو اللہ نے جنت واجب کر دی ہے؟ کون تھے؟ والذین معه یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، بدر میں ساتھ،
احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، حنین میں ساتھ، تبوک میں ساتھ، فتح مکہ میں ساتھ، صلح حدیبیہ میں ساتھ، بیعت رضوان میں ساتھ، مکہ کی مصیبتوں میں ساتھ. والذین ما آمنوا معه یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. ہم قیامت کے دن رسول اللہ کو اور ان کے ساتھ جو تھے ایمان والے، ہم ان کو رسوائی سے بچا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سورۃ مجادلہ ہے، سورۃ توبہ ہے. والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے. قرآن کو جھٹلاؤ گے، نص ہے، نصوص ہیں. 6-7 آیات تو میں پڑھ چکا ہوں، 20 آیات خدا کی قسم قرآن مقدس میں صحابہ کی تعریف پر، صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی شان پر. اہل بدر، اہل احد، اہل حنین، اہل خندق، اہل احزاب، اہل مکہ، سارے صحابہ پر پورا قرآن بول بول کے ان کی تعریفوں پر تعریفیں کر رہا ہے. والسابقون الاولون، وہ سبقت لے جانے والے، اولون آگے بڑھ جانے والے. من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے، انصار مدینہ میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کے پیچھے پیچھے میرے صحابہ کے قدموں پر چلنے والے، ان کی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرنے والے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا خدا ان سے راضی ہے، ان کا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکا. یہ تو اللہ کا اعلان ہے، رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. حقیقت کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ کب تک حقیقت کے سامنے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو گے؟ حقیقت تو یہ ہے، نص صریح، کوئی حدیث نہیں. ضعیف کا حکم لگا دو گے، یہ ضعیف ہے، یہ جی من گھڑت ہے، یہ جی فلاں محدث نے نہیں کی، یہ جی فلاں کتاب میں نہیں آئی، اس کتاب میں دکھاؤ، اس شیخ سے بیان کرو، اس محدث، اس مورخ سے بیان کرواؤ. خدا کی قسم صحابہ کی تعریف پر اکیلا اللہ کا قرآن کافی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آخری بات، کون صحابہ، کون رسول اللہ کے شاگرد نفوس قدسیہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، جن کے ایمان کو اللہ نے ترازو اور کسوٹی قرار دیا، جن کے ایمان کو، جن کے کردار کو، جن کی سخاوت کو، جن کے جہاد کو، جن کے عمل کو، جن کے کردار کو رسول اللہ نے، اللہ نے قرآن مقدس میں معیار بنا دیا، رول ماڈل سیٹ کر کے پوری امت کو دے دیا کہ یہ لو رول ماڈل، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو. نکالیے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، شیعہ، سنی کہنے والوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارے لیے مثالیں، تمہارے لیے معیار، تمہارے لیے ترازو، تمہارے لیے کسوٹی، یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے. اس کے مطابق اگر ایمان کو ڈھال لیا،
ان کے مطابق اگر اپنے لیل و نہار، شب روز، دن و رات، کاروبار، معاملات کر لیے، فقد اہتدوا. قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کی طرف سے یہ ڈگری دی گئی ہے، اگر صحابہ کی طرح کا ایمان لے آئے تو تم کامیاب ہو، چاہے ساری دنیا ناکام کہتی رہے، تم اللہ کے ہاں حقیقی اور اصلی کامیاب. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت اور ان کے نقش قدم پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.